حدیث نبوی روایت از حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ عالم کی وہ ایک گھڑی جب وہ لیٹ کر علمی مسائل پر غور کرے عابدوں کی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ خدمات عالیہ۔ سرکار حجت الاسلام علامہ کامون پوری علی اللہ مقامہ اسلامی دنیا کے ایک عظیم محقق و مفکر و مؤرخ اور نامور مصنف تھے۔ فقہ جعفری کی تاریخ پر اور عربی، فارسی و اردو ادب پر آپ کی گہری نظر تھی، اور آپ نے اپنی تحقیق و تصنیف کے ذریعے اس میں زبردست اضافہ کیا۔ فرقہ شیعہ کے متعلق بہت سے دوسرے فرقوں اور خود شیعوں نے بہت سی غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں۔ آپ نے اس کی تصحیح کے لیے بہت سے مضامین لکھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت پر یوں تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور اس موضوع پر آئندہ بھی بہت کچھ لکھا جاتا رہے گا، مگر آپ نے اس موضوع پر نئے انداز سے محققانہ مضامین لکھے اور دوسروں سے بھی لکھوائے۔ آپ نے تقریباً ہر موضوع پر لکھا ہے، لیکن تاریخ سے آپ کو بے حد دلچسپی تھی، اور یہ آپ کا خاص موضوع تھا۔ آپ جو کچھ لکھتے سینکڑوں کتابوں کے مطالعے کے بعد اور حوالوں کے ساتھ لکھتے تھے۔ آپ نے علمی تحقیق و جستجو کے میدان میں عہد ساز تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ بقول مدیر اخبار جرأت بمبئی، اب ملت شیعہ میں نہ اس پائے کا کوئی مورخ موجود ہے اور نہ آئندہ اس خلا کے پر ہونے کی امید ہے۔ مولانا علی نقی صاحب قبلہ نے بھی آپ کی وفات پر جو قطع تاریخ نظم فرمایا ہے، اس میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہر ایک فن سے باخبر تھے، مگر تھے تاریخ میں ڈاکٹر مجتبی۔ آپ نے شیعت اور شیعہ علوم و فنون کی مختصر اور ضخیم تاریخیں لکھیں۔ نمایاں شیعہ علماء کی سوانح عمریاں لکھ کر ان کے کارناموں سے دنیا کو روشناس کرایا۔ گوشے گمنامی میں چھپے ہوئے علماء اور اسلاف کے کارناموں کو منظر عام پر لانے کی آپ نے بہت کوشش کی۔ دوسروں کو بھی شوق دلاتے تھے اور برابر خطوط کے ذریعے دوسروں سے درخواست کرتے رہتے تھے کہ فلاں عالم کے حالات زندگی مرتب کر دو، میں باقی کام اس پر کر دوں گا۔ اسلاف کے کارناموں کو مٹنے نہ دو، یہ قومی میراث اور مقدس امانتیں ہیں، جن کی حفاظت و اشاعت کسی ایک فرد یا صرف اولاد کا نہیں بلکہ ہر فرد قوم کا فرض ہے۔ علامہ مفتی محمد عباس شوستری، حجت الاسلام مولانا علی جواد، علامہ غلام حسین کنتوری پر آپ نے اپنی نگرانی میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کے لیے تھیسز لکھوائیں۔ محقق طوسی پر آپ نے خود بہت کام کیا اور کسی طالب علم سے بھی لکھوا رہے تھے۔ مولانا سبط حسن صاحب قبلہ پر بھی آپ تحقیقی کام کروا رہے تھے۔ جب کسی اہل علم کی وفات ہو جاتی تو آپ پر گہرا اثر ہوتا، اور تحریر و تقریر کے ذریعے اور گفتگو کے دوران برابر اظہار افسوس فرماتے تھے۔ ایک موقع پر ایک صاحب کو تحریر فرماتے ہیں، فقیہ اہل بیت مولانا محمد باقر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ، مولانا محمد ہارون صاحب قبلہ، مولانا محمد رضا صاحب قبلہ، مولانا مرتضیٰ صاحب فلسفی نونہروی اور جسٹس کرامت حسین وغیرہ کی ہستیاں تاریخی اہمیت رکھتی ہیں، مگر ہم نے ان کو کھو دیا۔ ہمارے پاس ان کی سیرت کا کوئی ذخیرہ نہیں جس سے ہماری نگاہوں میں ان کی خدمات کی فہرست آ جائے۔ خیال تھا کہ مشرق کے مشہور خطیب شمس العلماء مولانا سبط حسن صاحب، جنہوں نے فن خطابت کو باقاعدہ فن بنایا، ان کی وفات ایک ناقابل برداشت سانحہ سمجھی جائے گی، اور ان کی وفات پر اہل دل بے چین ہو جائیں گے۔ ان کے اصول تقریر کو مدون کیا جائے گا، ان کی خصوصیات زندگی، ان کی علمی و عملی بلندیاں کتابی شکل میں لائی جائیں گی۔ اہل علم ان کو سمجھنے اور سمجھانے میں اپنا زور قلم صرف کر دیں گے۔ ان کے نام پر کسی علمی شعبے کا افتتاح ہوگا، مگر ہوا کیا اور ہوگا کیا؟ الحاج مولانا مرتضیٰ حسین صاحب فاضل لاہور سے فرماتے ہیں کہ علامہ کامون پوری کا اس دور کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب سے انہوں نے قلم سنبھالا اس وقت سے خود لکھا اور دوسروں کو لکھنے پر آمادہ کیا۔ یہ ان کی تمنا تھی، اور یہ تمنا کم سنی، نوجوانی، جوانی اور بڑھاپے تک جوان رہی۔ انہوں نے بچوں کو لکھنا سکھایا، نوجوانوں کو لکھنے پر ابھارا، جوانوں کی ہمت افزائی کی، معاصر احباب کو مصنف بنایا
اور بزرگوں کی تاریخ و ثقافت کو پھیلانے میں سب سے زیادہ کام کیا۔ آپ نے تدوین تاریخ عزاداری کی ملک گیر تحریک اٹھائی۔ ہفتہ وار سرفراز، لکھنؤ، 17 ستمبر سن 1957، صفحہ نمبر 11۔ علم دوست حضرات نے آپ کی اس تحریک پر لبیک کہا اور اس سلسلے میں کافی مضامین شائع ہوئے۔ آپ کی اس تحریک پر مولانا رضی الدین حیدر صاحب ایم اے الہ آباد کا ایک مضمون سرفراز کی کسی اشاعت میں شائع ہوا تھا، جس میں لکھتے ہیں: یہ مفید تحریک علامہ کامنپوری نے پیش فرمائی ہے اور تاریخ عزاداری کی ترتیب و تدوین کی طرف ہم سب کو دعوت دی ہے، اور اتنے بڑے کام کے لیے ایسا آسان طریقہ کار بتایا ہے جس کو میں فکر و تدبر کا معجزہ سمجھتا ہوں۔ اس تحریک کا مطلب ہے کہ ہر شیعہ بستی میں کچھ ایسے افراد تیار ہو جائیں جو اپنے اپنے یہاں کے مقامی حالات کا ذخیرہ جمع کر کے اسے قلم بند کر لیں۔ اس طرح افراد کی مشترکہ کوشش ایک ایسے مجموعے کی شکل میں مرتب ہو سکے گی جو قومی کارنامے کے علاوہ خود عزائے حسین کے سلسلے میں اس دور کی مستحکم اور پائیدار خدمت قرار پائے گی۔ ماخوذ مضمون بڑی مشکل سے ہوتا ہے خیال زندگی پیدا، از مولوی رضی الدین حیدر صاحب۔ سرفراز کے علاوہ بر صغیر کے متعدد اخباروں کے ذریعے آپ نے شیعہ علوم و فنون، شیعہ علماء اور شیعہ مشاہیر اور اپنے اپنے قصبوں کی تاریخ عزاداری وغیرہ پر لکھنے کی دعوت دی۔ آپ کی کوششوں سے بہت سے علماء و فضلاء جو زمانے کی ناقدری کے سبب گوشہ گمنامی میں پوشیدہ تھے، منظر عام پر آئے۔ قوم ان کے کارناموں اور ان کی قومی، ملی، مذہبی اور ادبی خدمات سے روشناس ہوئی۔ آپ کو اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ دیگر مکاتب خیال اسلامی علوم و فنون پر نئے طرز سے کام کر رہے ہیں، مگر ہماری قوم میں اس کی کمی ہے۔ آپ نے اس کمی کو کافی حد تک پورا کیا۔ آپ نے علوم قرآن اور علوم حدیث پر بہت کام کیا۔ درایت اور حدیث پر آپ نے بہت لکھا ہے۔ آپ نے قدیم کتابوں میں تجدید و اضافے کیے۔ شیعوں میں علم حدیث میں صحیح کے نام سے کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ نے کتاب صحیح کافیہ کلینی تالیف فرمائی۔ آپ نے اپنی جدت فکر سے مختلف نقطۂ نظر سے متعدد مسانید اہل بیت تیار کیے۔ اس سے قبل اس موضوع پر کسی نے قلم نہیں اٹھایا تھا۔ یہ شیعہ ادب میں ایک زبردست اضافہ ہے۔ شیعوں میں علم حدیث کی تعلیم اور حدیث کے مطالعے پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ یہ آپ کا شیعی دنیا پر عظیم احسان ہے کہ آپ نے قدیم علماء کی تصانیف میں سے ضعیف حدیثیں حذف کر کے انہیں نئی ترتیب دی اور ان حدیثوں پر خاص توجہ دی جو دور حاضر کے مسائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ نے قدماء کی تالیفات کی تلخیص و تہذیب کی، اصول جعفری اور فقہ جعفری کو عصری تقاضوں کے مطابق پیش کیا۔ آپ نے تاریخ و سیرت، مغازی و فقہ و اصول و عقائد پر بے شمار مضامین اور کتابیں تصنیف کیں۔ آپ کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سے مقتل تیار کیے۔ یہ بھی ایک نیا اضافہ ہے، اس کے متعلق آگے لکھا جائے گا۔ آپ ایک بہت روشن خیال اور وسیع نظر عالم تھے۔ تعصب اور تنگ نظری سے بالکل پاک تھے۔ ہر مسئلے کو دین کی روشنی اور حالات اور زمانے کی ضرورتوں کے مطابق دیکھتے اور پرکھتے تھے۔ شیعہ محققین کے علاوہ اہل سنت حضرات کی کتابوں کا بڑا گہرا مطالعہ تھا۔ آپ جو بھی لکھتے بغیر تعصب کے علماء اہل سنت کی اہم تصانیف کے مطالعے اور حوالوں کے ساتھ لکھتے تھے۔ آپ کی ہر تصنیف بڑی تحقیق و جستجو کے بعد وجود میں آتی۔ آپ نے دینیات کی تعلیم کے لیے قدیم علوم کے ساتھ جدید علوم اور سائنس و طب سے استفادہ ضروری سمجھتے ہوئے طلباء کو تیار کیا۔ دینیات کی تعلیم کا جو قدیم اور غیر دلچسپ طریقہ چلا آ رہا ہے وہ آپ کو ناپسند تھا اور آپ نے اس میں کچھ اصلاحیں بھی کیں۔ بچوں کے لیے دلچسپ اور نئے انداز سے دینیات کی کتابیں لکھوائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس قدر و اصلاح اور تبدیلی کرنا چاہتے تھے وہ کر نہ سکے۔ بر صغیر کے اخبار و رسائل میں اس کثرت سے آپ کے مقالات شائع ہوئے ہیں کہ اگر وہ مقالات مرتب کیے جائیں تو تاریخ و ادب و کلام اور دیگر اسلامی مباحث پر سینکڑوں ضخیم کتابیں تیار ہو جائیں گی کہ اگر ان کو آپ کی عمر پر تقسیم کیا جائے تو حیرت ہوگی کہ یہ سب ایک ہی انسان کے قلم کی محنت اور ذہن کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ مولانا کلب عابد صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں تقریر کرنے
والے تو بہت مل جائیں گے مگر لکھنے والوں کی بے حد کمی ہے۔ علامہ کامونپوری کے بعد ہمارے پاس ٹھوس اور سنجیدہ لکھنے والا کوئی نہیں رہا۔ ان کی وفات قوم کے لیے زبردست نقصان و سانحہ ہے۔ حضرت علامہ تنہا تصنیف و اشاعت کے مراحل کو طے نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو نام و نمود یا تصنیف کے ذریعے پیسہ کمانے کا شوق نہ تھا۔ آپ کا واحد ذریعہ معاش یونیورسٹی کی سروس تھی، اور آپ کو یہ بالکل پسند نہ تھا کہ اپنے طویل شوق اور تصریف و تقریر کے سامنے اپنے فرائض منصبی کو پس پشت ڈال دیں۔ تصنیف کے بعد اس کی اشاعت کا کام کافی وقت چاہتا ہے۔ ویسے بھی ہندوستان میں خالص دینی اور سنجیدہ علمی تصانیف کی اشاعت آسان کام نہیں، اسی لیے جس کثرت سے آپ نے لکھا ہے اس سے کہیں کم آپ کی تصانیف تباہ ہوئی ہیں۔ آپ کا ارادہ تھا کہ یونیورسٹی کی خدمات سے ریٹائر ہونے کے بعد آپ باقاعدہ اپنی تمام غیر مطبوعہ کتابوں اور مضمونوں پر نظر ثانی فرمائیں گے اور ان کو تباہ کرائیں گے۔ عراق و ایران اور یورپ کے نشر و اشاعت کے اداروں سے خط و کتابت بھی چل رہی تھی۔ ہند و پاک میں بھی بہت سے ادارے آپ کی تصانیف کو چھپانے کے شدید خواہش مند تھے۔ اگرچہ عربی اور اردو زبانوں میں متعدد ضخیم کتب بالکل مکمل ہیں، مگر آپ ان پر نظر ثانی اور رد و بدل وغیرہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ اشاعت کے معاملے میں جلد بازی کے قائل نہ تھے۔ آپ کی سرپرستی میں باغ مکہ لکھنؤ میں مجلس علمی قائم ہوئی تھی، جس کے تحت آپ کی بہت سی کتابیں شائع ہوئیں۔ کانپور میں اسلامیہ مشن قائم ہوا تھا۔ مشن والوں نے اعلان شائع کیا تھا، ہم نے یہ مشن علامہ موسوی کامونپوری کے ان گران قدر قومی و اسلامی خدمات اور بلند پایہ تصانیف سے متاثر ہو کر ممدوح کے ریسرچ کے سلسلے میں پی ایچ ڈی کے ڈگری حاصل کرنے کے عزم و ارادے سے بے حد اور بے انتہا مسرور ہو کر اپنے قلبی مسرت کے مظاہرے کے لیے قائم کیا ہے، اور موصوف سے وعدہ لیا ہے کہ وہ ہمیں مصر سے برابر اپنے افکار و مطالعہ سے شرف بخشیں گے۔ فی الحال ہمارے پاس ممدوح کی کئی تصانیف موجود ہیں جو 500 آرڈر موصول ہونے پر فوراً شائع کر دی جائیں گی۔ نمبر 1 سیرت معصومین، نمبر 2 سیرت ازواج و امہات و اخوات، نمبر 3 تشدد اور اسلام۔ اور بھی بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ اگر قوم نے اس مبارک اقدام کی قدر کی تو ہم ایک کارنامہ پیش کر سکیں گے۔ اسلامیہ مشن، گولڈن پریس، کانپور۔ آپ نے بہت کم سنی سے لکھنا شروع کیا اور زمانے طالب علمی سے ہی ملک بھر میں اپنے زور قلم کا سکہ جما لیا تھا۔ آپ کا انداز تحریر بڑا دلکش تھا۔ چونکہ ذوق شاعری بہت اعلیٰ تھا، اس لیے نثر کی زبان بھی بڑی خوبصورت ہوتی۔ مشہور شعراء کے بہترین اور برمحل اشعار بھی اکثر عبارت میں استعمال کرتے۔ کبھی مضمون کی ابتدا مضمون سے تعلق رکھنے والے کسی شعر سے ہوتی، کبھی خاتمہ کسی موضوع شعر پر ہوتا، کبھی مضامین کے بیچ میں موقع و محل کی مناسبت سے اشعار لکھتے۔ زبان نہایت سادہ ہوتی اور اکثر نغمگی کی حامل ہوتی۔ آپ کی تحریریں عالمانہ ہوئیں، اس لیے عبارت کو مزین بنانے پر آپ توجہ نہیں کرتے تھے اور ثقیل اور رنگین الفاظ کو استعمال نہ کرتے۔ چونکہ عربی، فارسی کے علاوہ اردو ادب پر بھی آپ کی گہری نظر تھی، اس لیے آپ کی عبارت بڑی مستحکم ہوتی۔ نئی نئی ترکیب اور الفاظ کی بندش بھی آپ کے یہاں ملتی تھی۔ اکثر محاوروں اور کہاوتوں کا بھی استعمال کرتے۔ اس لحاظ سے آپ کی تصانیف ادبی حیثیت سے بھی اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ آپ عنوان قائم کرتے ہیں، محنت کرتے اور ایسے عنوان قائم کرتے جو جاذب نظر اور اچھوتے ہوتے۔ آپ نے اپنی تحریر میں ہمیشہ ایک حقیقی تاریخ نگار کے فرض کو مد نظر رکھا۔ آپ حوالے اور مصادر کثرت سے نقل کرتے اور ہر بات کو مدلل میں مفصل حوالے کے پیش کرتے۔ آپ کی تحریریں قرآن و حدیث اور تاریخ پر مبنی ہوتی، مگر جدید و قدیم تقاضوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے۔ دین اور تاریخ جیسے خشک موضوع کو بھی ادبی لطافتوں، دلچسپ انداز تحریر اور معنی خیز جملوں کے ذریعے دلکش اور پر اثر بنا دیتے ہیں۔ چند پر اثر جملے ملاحظہ ہوں۔ شمر نے امامت کی شمع بجھا دی، فتح کے شادیانے پچنے لگے، آفتاب عالم تاب بے خطا
حق پرستوں مظلوموں کی دردناک خون ریزی کا گواہ بن کر روپوش ہو گیا۔ عاشور کا دن اپنی پیشانی پر اس دردناک داستان قتل کو لکھ کر رخصت ہو گیا۔ شام غریباں آ گئی۔ یہ بڑی ہولناک اور ڈراؤنی شام تھی۔ مظلوموں کی نگاہ میں ایسی اندھیری رات کبھی نہیں آئی۔ خاندان کے غیرت شعار شیر موت کی نیند سو رہے تھے۔ بے کسوں کا اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں رہ گیا۔ ثانیہ زہرا کی آنکھوں نے انسانیت کو اس درجہ گرا ہوا دیکھا کہ وحشی دشمنوں نے بھائی کے جسم سے لباس بھی اتار لیا۔ تاریخ نے ان بد نصیبوں کے نام بھی حفظ کر لیے۔ ثانیہ زہرا کی خاندان اور شخصی فضیلتوں کی درخشانیاں از اللہ میں کامن پوری۔ بقول مرحوم جناب مولانا نصیر حسین صاحب قبلہ پاروی، انہوں نے تاریخ میں ریسرچ کر کے نہ صرف قوم و ملت بلکہ ملک و وطن کو وہ فائدہ پہنچایا ہے کہ آج تک موصوف کی بے شمار تحریریں اور فاضلانہ مضامین اور مقالات ان کی علمی و ادبی خدمات کے گواہ ہیں۔ علامہ کامن پوری میں مضامین و مقالہ نویسی اور خاص کر تنقیدی اور استدلالی مضامین و مقالات لکھنے کی اعلیٰ قدرت تھی۔ ان کی حیثیت ایک گران قدر مصنف و مؤلف کی سی تھی۔ ان کا قلم سیر حاصل بحث کے لیے مشہور ہے۔ وہ ایک سمجھے ہوئے قلم کے مالک تھے۔ ان کا عنوان تحریر نہایت پسندیدہ و مؤثر اور دلچسپ تھا۔ اس سلیقے کا کوئی دوسرا صاحب قلم نظر نہیں آتا۔